سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہی تعریفات کا حقدار ہے، وہی مستحق ہے، کیونکہ اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جس نے کام کیا ہو، جو کام کر رہا ہو، وہی تعریف کا لائق ہوتا ہے، تعریف کا حقدار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تعریفات بے انتہا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز یعنی سو کے اٹھتے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف کچھ یوں کرتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اگر وہ اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی زندہ ہو سکتے نہیں تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تو اس وقت نبی علیہ السلام کہتے: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم ایک بھی لقمہ کھا سکتے نہیں تھے۔ تو تعریف کا حقدار وہ ہے جو خود اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو۔ الحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا اللہ کی تعریف کیا کرو، اس سے میزان کو اللہ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر معاملے میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا، جب نبی علیہ السلام نمایا چھینک آئے نا، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ، یا جب آپ کو چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ اللہ کی تعریف کرو۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انسان پر احسان ہے، یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کے اندر میرے رب نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا رکھے ہیں۔ ان سوراخوں کے اندر اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی کوئی گرد و غبار کا کوئی بھی ایسا معاملہ بن جائے تو انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، تو نے ہی ہماری جان بخشی ہے، اگر تو نہ چاہتا تو ہمیں چھینک نہیں آ سکتی تھی۔ تو ہمیں ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کی تعریفات کے کلمات رکھنے چاہیے، اللہ کی ناشکری کے کلمات نہیں رکھنے چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ الحمدللہ کہنا یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اور اللہ کی تعریف کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ابتدا کے اندر ہی رب العالمین نے، قرآن مجید کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کی تعریف کس طرح ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بعض ائمہ کرام نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے لیکن بعض نے اس کو صحیح بھی کہا ہے: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ تیری تعریف اس طرح ہے جس طرح تیرے چہرے کے لائق ہے۔ اب جب یہ بندے نے کلمات کہے تو فرشتے جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لکھنا چاہا اس کا اجر اور ثواب، تو وہ نہ لکھ پائے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ یہ فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ سے جا کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں، اس کا اجر کتنا لکھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے یہ لفظ بولے ہیں، میرے لیے یہ کلمات بولے ہیں، ان کو اسی طرح ہی لکھ دو، کل قیامت والے دن میں اس کا بدلہ اس کو عطا فرماؤں گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ تیری تعریف اس طرح ہے جس طرح تیرے چہرے کے لائق ہے۔ ہم اللہ کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے، اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی تعریف ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کی تعریف ہوگی۔ جب جنتی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے اس وقت کہہ رہے ہوں گے
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرے لیے ساری تعریفات ہیں، تو نے ہمیں ہدایت دی. اے اللہ اگر تو نہ ہدایت دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے. تو اس لیے ابتدا کے اندر ہی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس کائنات کو پالنے والا ہے، جو اس کائنات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. رب کہتے ہیں جو ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، تو اللہ ہم سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے اپنا لفظ یعنی اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. آگے فرمایا الرحمن، جو بڑا ہی مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کائنات کے اندر اس جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے. ہم دن رات اللہ کے متعلق کیا کچھ نہیں کہتے، ہم دن رات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. لوگ گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اللہ کی حدودوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ پھر بھی ان کے اوپر رحمان اور رحیم بنتے ہوئے اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، اللہ ان کو عافیت بھی دے رہا ہے. اور رحمان رحیم کے بدلے میں زیادہ مبالغے والا صیغہ ہے. اس لحاظ سے رحمان یہ دنیا کے اندر عام ہے، کافروں کے لیے بھی رحمان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمان ہے، مشرک کے لیے بھی رحمان ہے، ہندو کے لیے بھی رحمان ہے. دیکھیں نا جب اللہ نے قرآن کے اندر لفظ استعمال کیا نا، میں نے جب ساتوں آسمانوں کو زمینوں کو بنایا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان پھر عرش پر مستوی ہو گیا. یعنی رحمان یہ مطلق ہے، الرحیم یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر کافر نہیں آتے. اور یہ رحیم کل قیامت والے دن صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگا، جب اللہ رب العالمین مومنوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قیدی لائے گئے ایک غزوے کے اندر. تو ان قیدیوں کے اندر ایک خاتون تھی، وہ پاگلوں کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی. تو اسی اثناء میں اس نے ایک بچے کو دیکھا اور اس نے اس آدمی سے پکڑا اور اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا. تو نبی علیہ السلام عمر بن خطاب کی طرف دیکھ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ کے اندر گرا دے گی، تندور کے اندر پھینک دے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو بڑی مشکل سے بچہ ملا ہے، وہ کس طرح اس کو آگ کے اندر پھینکے گی؟ فرمایا عمر یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اس میں سے ایک اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے جس کی وجہ سے جاندار، درندے، انسان، جن، جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ باقی ہے. وہ رب کل قیامت والے دن کس طرح اپنے بندے کو جہنم میں پھینکے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے میرا بندہ کسی طریقے سے معافی مانگ لے، کسی طریقے سے میرے در پہ آ جائے، کسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے، کسی طریقے سے مجھے راضی کر لے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں گرائے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کل قیامت والے دن کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ شرک کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے تو بہتر جانتا ہے. اگر اللہ تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رب بھی رحم نہیں کرتا. ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، اچھے انداز کے اندر چلنا چاہیے. اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو اللہ کی لاٹھی سے ہم بچ نہیں سکیں گے.
الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اس سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے یاد کر کے کبھی نماز کے اندر پڑھیے گا، اس طرح معنی کو سوچتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے کی لذت ملے گی، انشاءاللہ مزہ آئے گا، پتہ چلے گا میں کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم نے اس کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ مالکی، وہ مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہی ہے اس دنیا کے اندر بھی، کل قیامت والے دن بھی وہی مالک ہوگا، لیکن اللہ نے کل قیامت والے دن کے ساتھ خاص لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے؟ اللہ تو دنیا کے اندر بھی مالک ہے، لیکن دنیا کے اندر میرے بھائیوں انسان کسی نہ کسی کا متحد ہوتا ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا رایا ہے، اس کے اوپر بادشاہ ہے، اس کے اوپر حاکم ہے، لیکن کل قیامت کا دن وہ واحد دن ہوگا جس دن کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوگا، صرف میرا رب اکیلا بادشاہ ہوگا۔ سارے ایک ہی کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے، غلام ہے تب بھی، مالک تھا تب بھی، بادشاہ ہے تب بھی، رایا تھی تب بھی، اسی انداز کے اندر سارے کھڑے ہوں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کے اندر زمین اور آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اور پھر اللہ رب العالمین متکبر بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہے گا، کہاں ہے وہ جابر اور متکبر حاکم؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے غالب زبردست رب کی ہی بادشاہت ہے۔ ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ جزا کا دن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ جزا کا دن کیا ہے؟ فرمایا جزا کا دن وہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور اس دن حکم ہوگا تو صرف للہ، اس دن صرف اکیلے اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اپنے لخت جگر کو کہا تھا نا، فاطمہ انقذی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل قیامت والے دن تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ آئیے میرے بھائی، ہم اپنے رب کے حضور آج سے ہی معافی مانگ لیں، اپنے رب کو آج ہی راضی کر لیں، اپنے رب کو آج ہی منا لیں، اپنے گناہوں کی آج ہی بخشش کروا لیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں جزا یا سزا ہے، وہاں اللہ جتنا غصے کے اندر اس دن ہوگا، انبیاء بھی کہیں گے اس سے پہلے رب العالمین غصے کے اندر نہیں تھا۔ تو مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، یوم الدین جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوگا۔ ایاک، خاص تیری ہی ہم، نعبد، عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو کس کو؟ اکیلے اللہ کو۔ نماز پڑھنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دعا مانگنی ہے کس سے؟ اللہ سے۔ یہ توحید الوہیت ہے، اس کے اندر کوئی رب کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نظر و نیاز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، سجدہ رکوع اللہ کے لیے۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہے ثواب کی نیت سے، وہ صرف جچتی ہے تو صرف میرے مالک کو جچتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ عبادت ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، طمع جنت کی اور ڈر جہنم کا،
یہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے ہم عبادت کریں گے، اس کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا تمہیں پتہ ہے اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ہم نے عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی۔ ہم نماز کے اندر تو یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور لیکن باہر جائے کہیں وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی کرنے والا ہے، وہ بھی درنے والا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی دور کرتا ہے تکالیف کو، وہ بھی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ گویا کہ ہم نے وہ نماز کی جو لذت تھی ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ جو ہم نماز کے اندر کلمہ کہہ کے آ رہے ہیں، کاش ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہوتا ایاک نعبد، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے مدد بھی مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی ضروریات کسی بندے کے سامنے پیش کرتا ہے نا، ضروریات اس کی پوری نہیں ہوں گی۔ اگر یہ اپنی ضروریات اپنے رب پہ چھوڑ دے تو میرا رب اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور پھر آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مشکلات کے اندر گرا ہوا میں اس کو مشکلات سے نکال دوں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہی رجوع کیا جائے، اللہ کے در پر جا کے اللہ سے ہی مانگا جائے۔ جب ہم اس انداز کے اندر اللہ کے پاس جا کے مانگیں گے رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایاک، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اندر، ابتدا کے اندر، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ یہاں تک اللہ رب العالمین کی ہم نے تعریف کر دی، ثنا بیان کر دی۔ اب اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا نا میں اس کو وہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسی دعا مانگتا ہے اپنے رب سے، کہتا ہے اہدنا الصراط، اے اللہ دکھا ہمیں الصراط، رستہ، المستقیم، سیدھا۔ کیسا سیدھا رستہ؟ جو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہو، جس کے رستے کے اندر کوئی یوں کٹ نہ ہو، وہ رستہ ٹیڑھا بھی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین صراط مستقیم کی مثال کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ایک رستہ ہے، اس کے دائیں بائیں دیوار ہے، اس کے دائیں بائیں دیواروں پر دروازے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے اوے اللہ کے بندو سیدھے چلتے آؤ۔ اگر کوئی بندہ درمیان میں سے کسی دروازے کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو ایک آواز آتی ہے وہ خدا کا خوف کھا سیدھا چلتا آ، ان دروازوں کو نہ کھولنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دروازے اللہ کی حدیں ہیں۔ صدا لگانے والا رستے کے آگے آخر میں یہ قرآن پاک ہے، اور جب بندہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے خدا کا خوف کھا، نہ یہ کام کرنا، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان کو پامال نہ کرنا۔ یہ انسان کا نفس ہے جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس دروازے کو نہیں کھولتا۔ فرمایا جو اس دروازے کو کھول لیتا ہے وہ اس شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں رستہ دکھا، المستقیم، جو سیدھا ہے، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین، اللہ اکبر،
صراط الذین، اے اللہ رستہ ایسا، الذین رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان اللہ، کیسے وہ خوش نصیب انسان ہیں، کیسے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر میرے رب نے انعام کیا۔ وہ انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے اوپر میرے رب نے انعام کیا ہے وہ چار خوش نصیب وہ انسان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اس کو انعام عطا فرماتے ہوئے کہتا ہے ان کا ساتھ ان کو ملے گا نبیوں کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے ہی خوش نصیب اچھے دوست ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ساتھ نصیب فرما دے گا۔ یہ ان لوگوں کے متعلق میرا رب کہہ رہا ہے۔ تو کن لوگوں کا رستہ؟ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پر انعام کیا، علیہم ان کے اوپر۔ اب آگے بھی دعا ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا رستہ دکھانا، غیر المغضوب، نہ جا کے ہمیں ایسا رستہ مت دکھانا یا ایسے لوگوں کے رستے پر مت چلانا یا ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ ملانا، غیر المغضوب جن کے اوپر تیرا نہ غضب، جن کے اوپر غضب ہوا، جن کے اوپر تیرا نہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، علم ہونے کے باوجود اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ آپ کو وہ پتہ ہے نا مشہور واقعہ، آگے بھی ہم پڑھیں گے، وہ گائے والا واقعہ۔ ہر کام کے اندر الٹی چلنا ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کر کے داخل ہو جاؤ، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حتتن، یہ خطایاکم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے گزر جاؤ، کہنے لگے حتتن، الٹ لفظ بولتے رہے علم ہونے کے باوجود، پھر جان بوجھ کے ایسے کام کرتے۔ فرمایا اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، لعنت کے مستحق بنے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، جو ذلت جن کے اوپر مسلط ہوئی تھی، اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا۔ اور دوسرا ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوئے تھے؟ عیسائی۔ اللہ نہ یہودیوں کا رستہ دکھانا اور نہ ہی ہمیں عیسائیوں کا رستہ دکھانا۔ آخری گزارش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو مکمل کرتے تو پھر بلند آواز سے آمین کہتے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل گئی، چھوٹا سا عمل ہے آمین کہنا بس، فضیلت کیا ہے؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم نے یہ پڑھی ہے دعا، اللہ کے حضور التجا کی ہے، اور ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر التجا کرتے ہیں۔ میری چھوٹی سی گزارش، جو بھائی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، کیا وہ اللہ کے حضور یہ التجا کر سکتا ہے؟ کیا اس نے اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ دیکھیں کتنی بہترین دعا کی ہے۔ اللہ تیرے لیے ساری تعریفات ہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ اللہ تو ہی رحمان، تو ہی رحیم ہے، مالک یوم الدین، تو ہی فیصلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی نرمی بیان کی، پھر سختی، جس طرح اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے۔ یہ ترغیب اور ترہیب، ترغیب اور ترہیب، ترہیب اور ترغیب، کبھی ڈرایا اور کبھی آرام سے، اور کبھی آرام سے اور کبھی ڈھانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے۔ تو یہ دعا ہے،
ہر بھائی کو چاہیے ہر رکعت کے اندر یہ دعا کو پڑھے، ہر نماز کے اندر اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھے۔ جب اس انداز کے اندر پڑھے گا اور پھر آخر میں ولضالین آمین کہے گا، اللہ انشاءاللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس کی دعا قبول ہو گئی کبھی وہ گمراہ ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ جو ابتدا کی سورت ہے، اور اس کے ابتدا کے اندر اللہ نے اپنے تعریفات کروانے کی ہمیں کہہ لیں کہ حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے دین اسلام پر چلنے کے لحاظ سے، صراط مستقیم پر چلنے کے لحاظ سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رستے پر چلائے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام چلتے رہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب تجھ پہ راضی ہیں، تو بھی ہم پہ راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔